السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک علمی واقعہ سماعت فرمائیں۔ مناظرہ باز عورت جس نے قرآن ہونے کا دعویٰ کیا۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ میں قرآن ہوں۔ کیا دعویٰ کیا؟ کہ میں قرآن ہوں۔ کوئی مجھے دلیل و ثبوت کے دائرے میں رہ کر یہ ثابت کر دے کہ میں قرآن نہیں ہوں۔ چنانچہ چیلنج اس نے ہر ایک سے کرنا شروع کر دیا۔ یہ معاملہ طول پکڑنے لگا اور بازار میں اس کے بارے میں چیمی گوئیاں تیز ہونے لگی۔ اس کی یہ بات کسی عالم نے سنی تو عالم نے اس عورت سے بذات خود مناظرہ کرنا درست نہ سمجھا۔ چنانچہ اس عالم نے ایک کالج کے نوجوان کو اس کے لیے تجویز کیا، چنا اور اس کو سارا معاملہ بتا دیا کہ کرنا کیا ہے۔ اس کے بعد اس نوجوان نے اس کے اس چیلنج کو قبول کر لیا اور مناظرہ کا ایک دن مقرر ہو گیا۔ مناظرے کے دن اسٹیج پر گیا۔ جب نوجوان اور عورت کا مناظرہ شروع ہوا تو نوجوان نے اسٹیج پر سب کے سامنے اس کو سینے سے لگایا، عورت کو سینے سے لگایا اور چومنا شروع کر دیا۔ مناظرہ باز عورت کی عقل نے کام کرنا تو بند ہی کر دیا تھا۔ تو اس نے نوجوان سے کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ بدتمیز لڑکے ہو، کیا کر رہے ہو؟ سب کے سامنے مجھے چوم رہے ہو اور میرے سامنے گلے مل رہے ہو۔ نوجوان نے کہا کہ یہ ہمارا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ ہم اپنے مقدس قرآن کو کھولنے سے پہلے سینے سے لگاتے ہیں اور تعظیم میں بوسہ لیتے ہیں۔ تو ہم نے ابھی اس کو سینے سے لگایا اور چوما ہے، ابھی ہمیں اس کو کھولنا اور پڑھنا باقی ہے۔ یہ طریقہ مسلمانوں کا ہے کہ قرآن کو پہلے چومتے ہیں، پھر اس کو کھولتے ہیں اور پھر پڑھتے ہیں۔ مناظرہ باز عورت کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ عورت نے شکست قبول کی اور بنا کچھ بولے راہ فرار اختیار کرنے میں ہی بھلائی سمجھی اور اس طرح ابھرتے ہوئے فتنے کا سرقلم ہوا۔ تو دیکھیے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو قرآن کہنے سے پہلے سوچا ہوتا ہے کہ ہم قرآن کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہی قرآن ہوں، اور وہ بھی عورت وہ کیا کہہ رہی ہے کہ میں قرآن ہوں۔ تو دیکھیے اس کے ساتھ کیا حشر ہوا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔